محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا ایک فرمان وہ ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں۔ ایک روایت میں اضافی الفاظ ہے اللہ امرنی بہن، اور یہ نہ سمجھنا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ جماعت کی شکل میں رہو، سمع و طاعت، سنو اور اطاعت کرو، ہجرت و جہاد بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ 5 باتیں۔ ذرا اس مجمع میں ہاتھ اٹھائیں وہ حضرات جنہوں نے کبھی یہ حدیث سنی۔ اندازہ ہوا یہ 300 میں ایک کی اوسط نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ میں کل بتا چکا ہوں۔ دین کا ایک حصہ انگریز کے دور میں بھی قائم رہا تھا، وہ ہمیں یاد رہا۔ انگریز کے دور میں نماز تھی کہ نہیں؟ روزہ تھا کہ نہیں؟ حج تھا کہ نہیں؟ زکوٰۃ تھی کہ نہیں؟ کلمہ شہادت تھا کہ نہیں؟ لہذا یاد ہے۔ اور دین کا غلبہ تھا کہ نہیں؟ نہیں، غلبہ دین کے تقاضے یاد نہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ 200 برس ایک شے ہے ہی نہیں، اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا، کیونکہ یہ تقاضے ہیں غلبہ دین کی جدوجہد کے۔ وہ تقاضے ہیں بنی الاسلام علی 5، پہلی چھت کے 5 ستون۔ پہلی چھت تو ہے، 5 ستون بھی ہے۔ تیسری چھت آپ کے ذہن سے نکل گئی، اقامت دین کی فرضیت کو آپ جانتے ہی نہیں، لہذا جو اس کے لوازم ہیں وہ کیسے یاد ہوں گے؟ میں نے لکھا بھی ہے کئی تقریروں میں، کیسٹوں میں، شاید سنا بھی ہو، یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ یہ حدیث بہت عرصے کے بعد مسلمانوں کو یاد دلائی تھی مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے۔ پھر اس حدیث کو کوٹ کیا مولانا ابوالعلا مودودی نے۔ میں نے یہ پڑھی ان کی ایک کتاب میں، یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ حدیث کی کون سی کتاب میں، یہ میں آج سے 25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ مجھے چاہیے تھی سند، یہ حدیث اگر ہے تو کس راوی کی روایت ہے، کون سی کتاب میں ہے۔ میں نے ایک دارالعلوم کے شیخ الحدیث صاحب سے جا کر سوال کیا، اور میں کس سے کر سکتا تھا، کہ مجھے اس حدیث کا حوالہ چاہیے۔ وہ اب بھی زندہ ہے، موجود ہیں، بزرگ ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ ان کا جواب یہ تھا کہ الفاظ بہت نامانوس، یعنی کچھ ذہن میں ہے نہیں، نامانوس سے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد جب مجھے پتا چلا یہ مشکات کی روایت ہے، مسند احمد ابن حنبل اور جامع ترمذی کے حوالے سے مشکات میں، مشکات تو پہلی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے حدیث کی۔ سوال پیدا ہوا کہ یہ کیوں اوجھل ہو گئی نگاہوں سے؟ جان لیجئے یہ انسان کا ایک خاص فنومینن ہے، جس چیز پر توجہ ہوتی ہے وہی نظر آتی ہے، توجہ نہیں ہے تو آپ گزر جائیں گے اور آپ کو نظر نہیں آئے گی شے۔ آپ کسی اور خیال میں ہیں، آپ کے سامنے سے کوئی گزر جائے گا، آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا کوئی گزر جائے گا۔ یہ معاملہ ہوا حضرت عثمان کے ساتھ۔ حضرت عثمان کسی فکر میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر گزرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اب یہ ناراض ہوئے اپنے دل میں، جا کے شکایت کی حضرت ابوبکر سے۔ غالباً حضور کے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے، اور حضور کے انتقال کے صدمے میں وہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر سے شکایت کی کہ عثمان کو میں نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ سلام کا جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہے دوستی ختم، دشمنی شروع۔ سلام بڑی شے ہے، یہ انہوں نے بڑی بات محسوس ہوئی۔ وہ گئے، حضرت ابوبکر آئے، عثمان کیا معاملہ ہے؟ عمر نے سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا۔ کہا کہ حاشا و کلا، میں نے نہ سنا نہ میں نے دیکھا عمر کو گزرتے ہوئے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ توجہ اس وقت کسی اور چیز پر تھی، آنکھیں کھلی ہیں لیکن آدمی نظر نہیں آتا۔ سمجھو،
آپ پڑھتے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے 10 دفعہ آپ کی نگاہوں سے گزری ہو، آپ نے پڑھی نہیں۔ یہ معاملہ ہے، چونکہ یہ چیز ذہنوں سے اوجھل ہو چکی کہ دین کو قائم کرنا بھی فرض ہے، لہذا جو اس کے تقاضے ہیں وہ ذہن ان کو قبول ہی نہیں کرتا، الفاظ پڑھ لیتے ہیں، مفہوم کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یہ تقاضے اقامت دین کے بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل، جماعت لازم، جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں، 4 آنے کی ممبری والی نہیں، بلکہ بڑی مضبوط جماعت، ڈسپلن جماعت، سم و طاعت والی جماعت، لسن اینڈ اوبے۔ یہ ہم نے پڑھی تھی 10ویں جماعت میں ایک نظم، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، چارج آف دا لائٹ بریگیڈ۔ ایک لائٹ بریگیڈ رسالہ ہے، اسے حملے کا حکم دے دیا ہے کمانڈر نے۔ وہ 600 افراد تھے اس دستے میں۔ ایک شخص یہ سوچ رہا ہے someone has blundered، کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، کسی نے بڑا غلط فیصلہ کیا۔ کیوں؟ cannon to right of them, cannon to left of them, cannon in front of them, cannon behind them۔ داہنی طرف بھی توپ خانہ لگا ہوا ہے، بائیں طرف بھی توپ خانہ ہے، سامنے بھی توپ خانہ ہے، پیچھے بھی توپ خانہ ہے۔ اس حال میں رسالہ چارج کرے گا تو کیا ہوگا؟ خاتمہ۔ یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، someone has blundered، لیکن there is not to reason why، there is but to do and die۔ فوج میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کوشچن کر سکے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا۔ You have to obey، do and die۔ جب تک ایسی جماعت نہ ہو انقلاب نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ نے کسی چیز کو بھی مجمل نہیں رکھا، بالجماعت والسمع والطاعت۔ جماعت، اور جماعت بھی کیسی؟ سم و طاعت والی جماعت، لسن اینڈ اوبے۔ اور یہ جماعت کیا کرے گی؟ 2 کام، ہجرت اور جہاد۔ ہجرت کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں شاید صرف وطن کو چھوڑ دینا ہجرت ہے؟ حضور سے سنیے، پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے؟ کیا جواب دیا؟ ان تہجر ما کرہ ربک، کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ حجر کے معنی تعلق ختم کرنا، ہر اس چیز کو چھوڑو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ ہاں، اس کی نیت رکھو کہ اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ خالص دین کے غلبے کی جد و جہد میں گھر بار، اہل و عیال، مال و متال اور اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلنا پڑے۔ یہ ہجرت سب سے اونچی ہجرت ہو جائے۔ شروع کہاں سے ہوئی؟ رشوت لے رہے تھے، آج فیصلہ کیا نہیں لوں گا، ہجرت شروع ہو گئی۔ کوئی شخص شراب پیتا تھا، آج طے کر لے کہ اب نہیں، ہجرت شروع ہو گئی۔ جو اللہ کو پسند نہیں اس سے ترک تعلق۔ اور چوٹی کیا ہے؟ گھر بار، وطن، اہل و عیال، مال و منال سب کو چھوڑ کر نکل جانا، جیسے نکلے محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ٹرکوں میں گھر بار کا سامان لے کر گئے تھے؟ اہل و عیال کو لے کر گئے تھے؟ تنہا تنہا، کس لیے؟ صرف اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ جہاد کیا ہے وہ میں بیان کر چکا۔ افضل الجہاد کیا ہے؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، لیکن نیت چوٹی کی رکھنی ہوگی۔ حضور نے فرمایا جو مسلمان مرا اس حال میں کہ نہ اس نے اللہ کی راہ میں کبھی جنگ کی، نہ جنگ کی خواہش رکھی، نہ اس کے دل میں شہادت کی آرزو تھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، تو وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے، ایمان پر نہیں مرا۔ 0 لیول نہیں، مائنس لیول، جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ نیت یہ رکھو کہ اللہ وہ وقت لائے کہ صرف اللہ کے دین کی غلبے کی جد و جہد میں جنگ کا وقت آئے اور ہماری گردن کٹے۔ یہ وہ آرزو ہے جو آرزو کی محمد رسول اللہ نے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے۔ یہ بار بار لذت مجھے حاصل ہو اللہ کی راہ میں گردن کٹوانے کی۔